ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. ظاہر ہے کرنٹ ایشوز اس وقت سب کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں. اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جو آپ کا پہلگام سانحہ ہوا اس کے اوپر الزامات، دھمکیاں، انڈس ٹریٹی جو ہے وہ اس کو کینسل کی گئی، کئی اور تعدیبی اقدامات اٹھایا گیا، اور اس سلسلے میں آپ کے پاکستان پہ شدید الزام بھی اور پھر پاکستان کا رد عمل، اس کے اوپر ان ایشوز کے اوپر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی حالیہ آپ نے دیکھا کہ خارج کے خلاف سیکورٹی فورسز کی بہت بڑی کارروائی ہوئی اور اس میں تقریباً 54 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا، اور یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت براہ راست پاکستان پہ اٹیک کرنے کے بجائے انڈائریکٹلی پراکسی وار کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ جناب علامہ طاہر اشرفی، چیئرمین پاکستان علماء کونسل. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا ہمیں. میرے ساتھ ہیں سینیٹر ہمایوں میمن صاحب، رہنما پی ٹی آئی. آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں خرم امید روکڑی صاحب، رہنما استحکام پاکستان پارٹی. آپ کا بھی بہت شکریہ. عبداللہ حمید گل، چیئرمین جوانان پاکستان. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا سر. جناب طاہر اشرفی صاحب کی طرف پہلے آتا ہوں اور ایک جنرل کانسیپٹ لینا چاہتا ہوں آپ سے، اور یہ میں پھر اگلے مہمانوں کی طرف ہی جاؤں گا. کچھ اہم ترین کوشچن اور بھی ہیں. اچھا یہ بتائیں طاہر اشرفی صاحب کہ فالس فلیگ آپریشن، بھارت اس میں بڑا ایکسپرٹ ہے. ہم نے ابھی پچھلے دنوں پلوامہ کا سنا، اس کے بعد اب یہ پہلگام آ گیا ہے. تو پہلگام سانحہ کے بعد بھارت کی شدید الزامات پاکستان کے خلاف شروع ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے بہت سے ایکشن لیے، جن میں ایک بہت شدید ترین ایکشن ہے کہ انڈس ٹریٹی کو انہوں نے منسوخ کیا ہے، جو ایک طرفہ وہ کر نہیں سکتے. اس کے علاوہ پانی بند کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ پانی بھی بند کر دیا جائے گا، اور پاکستان کو انتباہ ہے ایک بڑے جنگ کی. اس پر پاکستان کا رد عمل بھی آیا ہے، یقیناً آپ کے سامنے ہے. تو ان تمام واقعات کو کہ پہلگام واقعہ آپ کے سامنے ہے، 27 بے گناہ لوگ یقیناً وہاں جو ہے وہ قتل کیے گئے ہیں، ایک طرح کی دہشت گردی ہے، لیکن بھارت کا فوری الزام پاکستان ہے، اور اس سلسلے میں انڈس ٹریٹی کا منسوخی ہے ایک طرفہ، اور پانی بند کرنے کی دھمکی ہے، اور یلغار کی بھی دھمکی ہے کہ پاکستان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. پاکستان کا رد عمل بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان تمام واقعات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا ہمیشہ سے کسی بھی کوئی بھی چیز ہو تو وہ پاکستان کو بلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ ان کا نام لیتا ہے کہ بھئی یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. اور اس سے پہلے ہر دفعہ ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر جو پچھلا آپ بتا رہے تھے کہ جیسے 2019 میں اگین ان لوگوں نے کہا تھا، اور پھر ان لوگوں نے مس ایڈونچر کیا تھا، پہلے تو خود کروا کے پھر خود مس ایڈونچر کیا. اس کے بعد ان لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اس وقت جو پرائم منسٹر تھا اس نے صاف کہا تھا کہ اگر آپ لوگ پاکستان کے اوپر کوئی مس ایڈونچر کرو گے تو پاکستان ریٹیلیشن کا سوچے گا نہیں، پاکستان کرے گا. اور پھر کر کے دکھایا. ان کا جہاز بھی گرائے اور ان کے بندے کو پکڑا اور اس کو چائے پلا کے پھر ان کو بتا دیا کہ جیسے مطلب ایک قسم کا اس سے بڑا تھپڑ انسان کے منہ پہ کیا لگ سکتا ہے. دوسری مجھے وہ یونائٹڈ نیشنز کی وہ تقریر یاد آ رہی ہے کہ جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ اگر آپ کے ملک سے 10 گنا بڑا ملک آپ کے اوپر اٹیک کرے گا تو آپ کیا کرو گے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ جب اپنے آپ سے پوچھتا ہوں تو ہمیں تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم لوگ لڑیں گے. اور انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس کوئی اور چوائس ہوگی بھی نہیں، ہم لڑیں گے، آخر تک لڑیں گے. اور یہی ان لوگوں نے کہا تھا کہ، اور جب پھر بعد میں کہا تھا کہ اگر نیوکلیئر اسٹیٹ ہوگی تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن دنیا کو یہاں سوچنا چاہیے کہ کیا ہے. اب اس جگہ پہ
آج کے دن جس طریقے سے انڈیا نے یہ کیا ہے اس میں مجھے تھوڑی سی ایک چیز ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے. اس دفعہ جو انڈیا نے ساتھ جو ٹریٹی کو منسوخ کیا ہے یا اس کے ساتھ جو کیا ہے, مجھے یہاں پہ کوئی ذرا ڈفرینٹ پلان نظر آ رہا ہے کہ کوئی ڈفرینٹ چیز ہو رہی ہے. یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ذرا دیکھنا پڑے گا کہ وہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہو کس لحاظ سے, اور ہمیں اس کے اوپر بجائے یہ بیٹھ کے کہنا کہ آؤ مل کے اس کا ہم لوگوں کو ثبوت دو یا مل کے کئی امپارشل وہ کرو, وی ہیو ٹو بی لٹل بٹ مور اگریسو. اور ہمیں وہاں جا کے اپنی, میری نظر میں تو پوری فوج کو یا کم از کم وہاں پہ اتنی موبلائزیشن ضرور ہو کہ اگر آپ نے ہمارے حصے کا ایک بوند پانی بھی روکا تو پھر ہم اس ایک بوند پانی کے لیے لڑ پڑیں گے, یا جان دیں گے یا جان لے لیں گے. اس سے کم پہ میں نہیں ہوں گا. لیکن مجھے جو افسوس ہو رہا ہے, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ باقی تو ٹھیک ہے ہم لوگ ساری یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو بڑے لیڈرز تھے جیسے میاں نواز شریف صاحب ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی وہ خاموش کیوں ہیں. جب ان سے ٹیلی ویژن والوں نے یا میڈیا پوچھ رہی تھی کہ آپ کا کیا ہے, تو وائی واز ہی, وہ خاموش کیوں تھے؟ کیا کہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے؟ مجھے سوری, میں بہت زیادہ ٹی وی نہیں دیکھتا ہوتا, تو مجھے کوئی مریم نواز صاحبہ کا بھی ایسا کوئی پیغام یا ایسا کوئی رد عمل نظر نہیں آیا کہ جس سے یہ لگتا ہو کہ یار بہت زیادہ وہ چیز ہے. اور یو نو عمران خان نے دیا ہے سر, بیان دیا ہے عمران خان نے دیا ہے سر. دیکھیے عمران خان میرے آپ کے ایک منٹ ہے نا, دیکھیں میں اس وقت ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پاور میں ہیں. آپ کے اور میرے بیان سے یا کسی اپوزیشن کے یا اس کے بیان سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے بیان سے آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا حکومت اس وقت کیا کہہ رہی ہے, حکومت کا سٹانس کیا ہے, حکومت کتنی اسٹرانگلی وہ کر رہی ہے. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کا جو لیٹس سے جو حکومت کا ہیڈ ہے وہ پرائم منسٹر ہے, اور اگر ہمارا جو ہیڈ ہے وہی نکلے تو پیچھے کسی نے کیا لڑنا ہوگا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا جو لیڈر ہونا چاہیے, آپ کو کیسے لگا جیسے وہ تو بڑے آگے بڑھ چڑھ کر وزیر اعظم کے بیانات آ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا, اور ان کے ساتھ مثلا ہر قسم کے ایکشن لیں گے, اور اسے یہ ایکٹ آف وار سمجھیں گے اگر پانی روکا تو ہم جنگ کریں گے. تو وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ تو بالکل دیکھیں میری نظر میں یہ ایک ویک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی آؤ ہم مل کے ثبوت ڈھونڈتے ہیں. آپ ادھر کہو کہ یار ثبوت وبوت چھوڑو, تم نے اس کا سوچا بھی تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. آپ وہاں پہ اپنا سٹانس ذرا سخت رکھیں, آپ اپنا سٹانس ذرا وہ کریں. آپ سمپل جیسے عمران خان نے کہا تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں ثبوت دو, انہوں نے کہا تھا آپ یہ کرو گے تو ہم اس کو ریٹیلیٹ کا سوچیں گے نہیں, ہم کریں گے. مطلب بعض دفعہ پہ آپ کو تھوڑا سا سٹانس اگریسو رکھنا پڑتا ہے, آپ کو بعض جگہوں پہ نہیں کرنا پڑتا, تو وہ چیزیں کرنی چاہیے. تو میری نظر میں تھوڑا سا ویک تھا, آپ کی نظر میں شاید نہ ہو, میری نظر میں ویک تھا. ٹھیک ہے, میں آگے بات کروں گا. ذرا عبداللہ گل صاحب کی طرف آ جاتا ہوں, پھر روکڑی صاحب کی طرف جانا ہے. عبداللہ گل صاحب, پہلگام ثانیہ, بھارتی الزامات, انڈس ٹریٹی کی منسوخی, پانی بند کرنے کی دھمکی, پاکستان کا رد عمل, آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بھارت کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں, اور خاص طور پہ جو اقلیتوں کے حوالے سے جو ابھی وقت ترمیمی بل آیا, اس کی وجہ سے بھارت کی حکومت بہت پریشان ہے, اور خاص طور پہ اپنے اتحادیوں کے ذریعے بہت پریشان ہے. جو کہا گیا تھا کہ اب کی بار 400 پار, تو پتہ چلا کہ 400 پار تو دور کی بات ہے, ان کو تو ایک کولیشن حکومت بنانی پڑ گئی. پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر الیکشن میں بری طریقے سے ہار, یہ تمام باتیں, اور پھر ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی جوان کھڑا ہونا, اور اس کے باوجود ایسے واقعات کا جنم لینا. خود بھارت کے اندر 3 چیف منسٹرز جو ہیں وہ اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں.
साथ जो है वो अपोजिशन बात कर रही है, कांग्रेस ने उनको आड़े हाथों लिया हुआ है और तमाम जो तवाना आवाज़ें हैं, जो बड़ी बैलेंस्ड पर लोग हैं वहाँ के, उन लोगों ने सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। इसलिए भारत का ये जो मामला है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे इसको एक और एंगल से देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक ताहिर अशरफी साहब ने बात की कि जी इसराइल तो बिल्कुल 17 लोग वहाँ मौजूद हैं, लेकिन इस सब के बावजूद डॉक्टर साहब गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये वाक़या हुआ, पहले तो मैं समझता हूँ कि ये वाक़या हुआ ही नहीं, तो फिर क्योंकि अगर जो एम्बेसीज थी, जिसके अंदर इटालियन एम्बेसी और इजरायली एम्बेसी, क्योंकि कहा गया कि एक इजरायली और एक अतालवी शहरी उसमें है, तो फिर उनकी एम्बेसी ने ना कोई बॉडी रिसीव की, ना कोई ताज़ियत की बुक रखी, ना उनकी तरफ से कोई बयानिया जारी हुआ, ना वो लाशें अपने ममालिक को भिजवाई गई। तो ये सारा एक स्टेज ड्रामा है, ये बात तो इसमें तय हो गई। जो अब देखते हैं कि इसके अंदर अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। अमेरिका को भारत जो है वो दावत देना चाहता है मकबूजा कश्मीर में, ताकि वो वहाँ किसी न किसी हैसियत में कदम जमाए और जो है चीन के ऊपर एक दबाव आए, क्योंकि चीन जो है वो भारत को तो जो तकलीफ देता है, लेकिन वो अमेरिका के लिए भी एक दर्द-ए-सर बन गया है। और पाकिस्तान से उनकी चंद डिमांड्स हैं, जैसे कि वो रियासत इसराइल के साथ चाहते हैं कि हम एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करें। ये मुमकिन नहीं है। हम अपने न्यूक्लियर को जो है वो रोल बैक या कैप करें, ये भी नामुमकिन है, क्योंकि ये हमारी सॉवरेनिटी का मामला है। और तीसरी चीज़ जो है वो चाहते हैं कि चाइना के साथ हम CPEC के ऊपर ज़रा अपनी पॉलिसी को जो है सुस्त रवि का शिकार कर लें। ये तो नामुमकिनात में है। और जाहिर है एक ईरान का फैक्टर भी है। ईरान जो है वो इसराइल के लिए एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल को इसकी वजह से अभी मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो रॉकेट दागे गए, उनकी जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल दागे गए। तो जाहिर है ईरान की आइसोलेशन में वो किसी तरह चाहते हैं कि पाकिस्तान का किरदार हो। ये मुमकिन भी नहीं है, ये नामुमकिन है। दूसरी जानिब जो है ट्रंप का आपने देखा पहले दिन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कहा हम भारत के साथ खड़े हैं। अब वो कहते हैं कि दोनों मुल्क जो है बायलैटरली इसको डील करें। फिर उनका इल्म का ये आलम है बेचारे का कि वो ये कहते हैं कि जी 1500 साल पुराना जो है ये कश्मीर का तनाज़ा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, उनके ऊपर सिर्फ अफसोस ही कर सकता हूँ उनकी अक्ल व दानिश के ऊपर। और जहाँ तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट का स्टांस है, बहुत ही मजबूत स्टांस है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ इस टाइम पे पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है, ये हमारे मुल्क की सालमियत का मामला है और हमें अपने मुल्क की दिफा के लिए जो है हुकूमत कोई भी हो, हमें उसके साथ खड़ा होना है, हमें उनकी पीठ ठोंकनी है। दफ्तर खारजा ने मजबूत स्टांस लिया। आपको पता है मैं कितनी दफ़ा आपके प्रोग्राम में दफ्तर खारजा को बड़ी ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाता हूँ। जो मैं बनाता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को मैं बिल्कुल बनाता हूँ, माजी में भी अब भी बनाता हूँ, लेकिन मैं इस बार के स्टांप से बताऊंगा कि हमने ये तक कह दिया है कि हम इसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी को अगर वायलेट किया गया। दूसरा ये है कि हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की जो इसके ऊपर आज़ादी के ऊपर अगर बात आएगी तो फिर पाकिस्तान अपने दिफा के लिए वो हद पार कर जाएगा जो दुनिया नहीं देखना चाहती। और इससे ज़्यादा और क्या कहे। उसके अलावा ये 34 जो 54 खवारिज जो हैं, जो भारत ने इसीलिए भेजे ना क्योंकि वो बराह रास्त हमला नहीं कर पाया। वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान इस किस्म का मजबूत बयानिया लेके आएगा। याद रखें 2019 के अंदर हमने जो है वो 3 मिनट खामोशी इख्तियार की थी डॉक्टर साहब, उसकी वजह से इंडिया की टांगें कांप गई थी, क्योंकि हर जुम्मे के बाद हम 1-1 मिनट खामोश हुए थे और हमने जो है वो तराने बनाए थे। तो उसके बाद हमने प्लेट में रख के कश्मीर उनको दे दिया था। ये वो तल्ख हकीकतें हैं जो मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो है ज़बान खोल लें खुदा के लिए, उनका हम मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये है कि हमें वो भी तकरीर याद है कि जो असेंबली में कही गई थी उस वक्त के वजीर आज़म ने, और उन्होंने ये कहा था कि जनाब मैं फिर क्या करूं। देखें तारीख बड़ी बेरहम होती है, हमें हिस्ट्री के अंदर मत लेके जाएं। हिस्ट्री के अंदर लेके जाएंगे तो मैं पूरी हिस्ट्री जो है ना वो तश्तज़बाम करूंगा। देखें हमें वो भी याद है कि असेंबली की फ्लोर पे कहा था कि अगर अभिनंदन को मैंने वापस ना किया तो भारत ने हमारे हर शहर को लॉकडाउन किया है। तो हमने पटाखे छोड़ने के लिए ये न्यूक्लियर बम बनाया था या हमने शादी के ऊपर फोड़ने के लिए बनाया था? जी ताहिर अशरफी साहब, जाहिर है हकाइक दुनिया देख रही होती है, उसको हमने ज़रूर सामने रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू देना है।
سر یہ جو بھارت میں واقعہ ہوا یقیناً ساری دنیا نے کنڈیم کیا، پاکستان نے بھی کنڈیم کیا. ظاہر ہے انسانیت کا قتل جو ہے وہ دہشت گردی ہے، ہلاک کیا جانا کسی جواز کے بغیر. اور ظاہر ہے اس سلسلے میں بھارت کو کئی اہم ترین ممالک کے سربراہوں نے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ اگر ان لوگوں کے ساتھ جنہیں قتل کیا گیا ہے، بے گناہ ہیں، یہ دہشت گردی ہے. لیکن سر 196 ملکوں میں اس ٹریٹی جو بین الاقوامی ٹریٹی ہے، ایک ثالثی موجود ہے، ورلڈ بینک موجود ہے. 196 کنٹری میں سے کسی ایک کنٹری نے بھی اس ٹریٹی کے ختم کرنے پر، یک طرفہ منسوخ کرنے پر بھارت کی مذمت نہیں کی ہے. انکلوڈنگ OIC کے 56 ممالک نے بھی اس کو کنڈیم نہیں کیا کہ یہ ٹریٹی جو بین الاقوامی ایک قانون کے تحت ہے، اس کو آپ نے کس قانون کے تحت یک طرفہ بند کیا اور کیسے آپ پاکستان کا پانی روکیں گے، وہاں پہ لوگوں کو آپ بنجر کریں گے، پیاسا ماریں گے. کسی ملک نے نہیں کہا، ماں سوائے ایران نے سالیسی کی پیشکش کی ہے اور سعودی عرب سے وزیر خارجہ نے رابطہ کیا ہے، اس ایشو پہ بات ہوئی ہے. سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، سچ تو یہی ہے کہ خارجہ محاذ کے اوپر ابھی یہ اگر ہم کہیں تو اسحاق ڈار صاحب نے کچھ محنت کی ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ روابط ہمارے بہتر ہوئے ہیں. لیکن سچ بولنا چاہیے اور سچ یہی ہے کہ خارجہ محاذ کے اوپر پچھلے چند سالوں میں جب سے یمن کی جنگ آئی، یمن کا معاملہ آیا، پاکستان، عرب اسلامی دنیا اور عرب اسلامی دنیا میں مین جو عرب ممالک ہیں، جو ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے باقی اسلامی دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے. عرب اسلامی دنیا میں ہندوستان نے کوشش کی اور جو اس کے پاس ایک بڑا کارڈ ہے کہ ہمارے پاس ایک پاکستانیوں سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، جس کے اوپر انہوں نے اس سال حج کوٹے کا بھی اضافے کا مطالبہ کیا تھا جو کہ نہیں ہوا، لیکن وہ انہوں نے اپنا وہ کارڈ استعمال کیا. اور لازمی بات ہے کہ دنیا جہاں پر ایک دینی تعلق وہاں معاشی تعلق کو بھی دیکھتی ہے، لیکن الحمدللہ اس وقت بڑی صورتحال بہتر ہے. جہاں تک بات ہے سعودی عرب اور ایران کی، سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے جو اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا اور پھر انڈیا کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی، تو سعودی عرب بہت عرصے سے یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے مسئلہ کشمیر سمیت جو مسائل ہیں پاکستان کے اور ہندوستان کے درمیان، اس حوالے سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس سے خطے کے اندر ایک امن کی فضا قائم ہو. اور اب اس وقت ویسے بھی سعودی عرب کا اگر آپ کردار دیکھیں، خواہ وہ جو ہے یوکرائن کی جنگ کے حوالے سے ہے، شام کے حوالے سے دیکھیں، سوڈان کے حوالے سے دیکھیں، تو سعودی عرب ایک اور ایران کے ساتھ عربوں کے تعلقات کی بحالی کے دیکھیں تو ایک مصالحانہ کردار ادا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے اور اس میں اس کو کامیابی بھی ملی ہے. ہمارے اور ہندوستان کے معاملے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے، میرا اپنا ذاتی خیال اور معلومات بھی یہ ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں اور اسلامی ممالک ہیں وہ ہندوستان کے اس سارے عمل کو کوئی سنجیدہ انداز میں ہندوستان کا عمل نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کی طرح ہندوستان ایک ڈرامہ کر رہا ہے اور اس معاملے کے اندر وہ نوبت نہیں آئے گی جہاں پہ جا کے دو بلاک کھڑے ہوں گے، ایک ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو اور ایک ہمارے ساتھ کھڑا ہو. ہاں وہ یہ کوشش میں ضرور ہوں گے اور میری معلومات بھی یہی ہیں کہ دونوں طرف انہوں نے یہی بات کی ہے کہ یہ آگ زیادہ نہ بڑھ کے، یہ تلخی زیادہ نہ ہو اور اس کا کوئی حل نکال لیا جائے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ہفتے کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھنی شروع ہو جائے گی. طاہر اشرفی صاحب، یہاں آپ کی ایک رائے بہت ضروری ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں گریٹر اسرائیل کے لیے بڑی کوشش ہو رہی ہے، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں جو غزہ میں ہو رہا ہے، گریٹر اسرائیل کیا ہے، نقشے دیے جا رہے ہیں. ایک ہم اکھنڈ بھارت کا بات سنتے تھے. سر اس سلسلے میں بین الاقوامی طاقتیں بھارت کے ساتھ کھڑی ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں. ہمیں یہاں پر
दोहरा मेयार नजर आता है दुनिया का। सर क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, कश्मीरी है, मकबूजा मैं 1 मिनट में खत्म करता हूं। मकबूजा कश्मीर के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे मुल्क के अंदर अभी बात हो रही थी, मैं बिल्कुल कतन कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम मुत्तहिद है। वो तहरीके इंसाफ हो, वो मुस्लिम लीग हो, वो JUI कोई भी हो, पूरी कौम एक है हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन हमारी अपनी हरकतें हैं जिनकी वजह से मकबूजा कश्मीर का नाम बहुत सारी कॉन्फ्रेंसों में हज़फ हो जाता है, आता ही नहीं है। हम वहां मौजूद होते हैं, हमारी मौजूदगी में किस तरह हज़फ हो सकता है? तो इसका मतलब है कहीं हमारी कमजोरी है। आखिरी एक बात जो है वो ये कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि अव्वल तो ये मामला जंग की तरफ जाएगा नहीं, और अगर खुदा न खास्ता जंग की तरफ जाएगा तो फिर ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि फिर अरब इस्लामी दुनिया जो है, बिलखुसूस हमारे दोस्त ममालिक जो हैं, जिनमें सऊदी अरब लाजमी बात है कि हम एक जिस्म एक जान की तरह हैं, वो हमारे साथ खड़ा होगा, वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन अभी तक हिंदुस्तान के इस सारे अमल को मैं समझता हूं कि आलमी सतह पे जो ममालिक हैं, जो कुछ राय रखते हैं और जिनका तासुब नहीं है, वो समझते हैं कि ये गैर संजीदा और बेवकार सी हरकत की है हिंदुस्तान ने, जिसका उसको कोई फायदा ना हो सकता है, बल्कि इससे उसका वक़ार भी खराब हुआ है और उसकी ड्रामेबाजी भी जाहिर हुई है। सेनेटर हुमायूं साहब, इंडिया ने इतना बड़ा इक़दाम कर दिया, एक ट्रीटी जो है बैनुल-अक़वामी कानून है उसको तोड़ा है उसने, लेकिन हमें आवाज नजर नहीं आ रही है। तो क्या ये दुनिया का बड़ी ताकतों का डबल स्टैंडर्ड है, या भारत के लिहाज से उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, या पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी और सफारती लेवल पर और मीडिया वॉरफेयर में बहुत कमजोर है? क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको 1-2 बातें बता देता हूँ। जिस तरीके से मैं जब बात कर रहा था कि हम लोगों की हुकूमत की जो वीकनेस की बात थी, उसमें देखिए आपको मैं ये नहीं है, मैं डेफिनेटली हम लोगों ने सेनेट में विदाउट एनीथिंग हम लोगों ने और करना भी चाहिए था कि हुकूमत के स्टांस के साथ खड़े हुए थे। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मेरा जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इस किस्म की बात कर रहा है कि मेरे ख्याल में स्काई न्यूज़ है या किस में, कि वो एक किस्म का रियलिटी तो नहीं थी। आपको आजकल में ये कहने की क्या ज़रूरत है कि जी हम 30 साल से यहाँ पे टेररिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। मसलन मैं दानी साहब, मैं आपको ये कहूँ कि मैं रोखड़ी साहब के लिए पिछले 10 साल से चोरी कर रहा था, डकैती कर रहा था। आप मुझे बात बताएं, व्हाट विल यू थिंक अबाउट मी? मेरे ऊपर ऑलरेडी एक बंदा इल्जाम लगा रहा है कि ये जो है हुमायूं चोरी करता है। अब मैं दूसरी तरफ कहता हूं कि रोखड़ी साहब के लिए तो मैं चोरी करता था, 10 साल से 15 साल से करता था। तो अब मुझे बात बताए कि मैं स्टांस किधर जा रहा है, मैं किस तरफ जा रहा हूं। देखिए, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, हम कहाँ क्या गलत करें, उन गलत चीज़ों को एड्रेस करना होगा, ठीक करना होगा। मैं इसमें पूरी तरह ये जो डिसीजंस लिए हैं, जो लेट्स से जो स्टेप्स लिए हैं, मैं उन स्टेप्स की पूरी तरह तायीद करता हूँ। मैं इस चीज़ की तायीद करता हूँ कि आपने एयर स्पेस बंद कर दिया। मैं इस चीज़ की तायीद करता हूँ कि आप हर किस्म का एनी ट्रेड गोइंग थ्रू पाकिस्तान टू एनी अदर कंट्री थ्रू टू इंडिया शुड बी स्टॉप्ड। ये सारी चीज़ें करने से आपको उनको करेंगे और ये चीज़ें उनको करेंगी। लेकिन मैं एट द सेम टाइम में देखता हूँ, अगर आप कहेंगे कि यार हुमायूं तुम इस वक्त ऐसी बातें ना करो सर, तुम आई डोंट नो, मेरा जब दिल दुख रहा होगा तो मैं बनावटी बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो मैं वो कह नहीं पाऊंगा। मुझे वहां पे अफसोस होगा कि क्यों ये आजकल के दिनों में ये बात क्यों हुई है। अच्छा, उसके बाद जो आपने बात की है, देखिए एक बात याद रखिए, ये दुनिया जो है ना, ये बेसिकली बड़ी जालिम दुनिया है। यहाँ पे इंसाफ नहीं है, कहीं भी नहीं। अगर इंसाफ होता तो क्या कश्मीरियों को मिल ना चुका होता? आपको पता है इस एक साल में दुनिया में अगर किसी एक जगह पे सबसे ज्यादा बच्चे मरे हैं तो उसका कॉज क्या है? वो इजराइल है। Israel has killed more children than any other disease on this planet in this year. Can you imagine that? उस पर कितनी दुनिया ने आवाज उठाई है, बच्चों की डेथ कितनी दुनिया ने आवाज उठाई है।
हम लोगों ने, हम उसको छोड़ दे, दुनिया को तो छोड़ देना, हम अरब मुबालक और मुसलमानों ने कितनी आवाज उठाई है, हम लोगों ने उसके लिए किया है। OIC बस, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। तो देखिए, गुफ्तार के गाजी हमें बनने से बेहतर है कि हम किरदार के गाजी बनना शुरू कर दें। हम लोगों को अपने एक्शंस को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद है जब हम लोग एक सवाल है, जाहिर है आपने बड़ी सही बात कही है, हम आपके साथ खड़े हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको कंडेम किया, लेकिन मैं आपकी वजाहत ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं ये सवाल उठाऊँ तो फिर ये इम्पार्शियलिटी और पार्शियलिटी की बात होती है। देखिए, वज़ीर जो डिफेंस है, डिफेंस का जो वज़ीर है वो बहुत अहम पोस्ट में है। दुनिया में वजारत दिफा की बड़ी अहमियत है, उसके नीचे पूरी फौज आती है। उसका वज़ीर अगर इस तरह के बयानात दे रहा है और अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हम दहशतगर्दी को सपोर्ट करते रहें, जैसा कि आपने जिक्र किया है, तो पूरा पाकिस्तान की कौम इसको कंडेम करेगी। लेकिन सर, यहाँ पर एक सवाल आपसे भी है कि जब इमरान खान साहब ईरान में थे तो उन्होंने एक बयान दिया था, वो बयान भी सही नहीं था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। तो क्या आप उसको कंडेम करेंगे सर? वो बयान भी नामुनासिब था। देखिए मैं बात बताता हूँ। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। हमने तो यहाँ पे ये भी कहते देखा है कि भाई ये हमारे मुल्क से ये लोग आए थे। हमने ये भी करते देखा है कि हमारे रोल से लोगों को बाकियों के हवाले भी करते देखा है। बहुत सारी चीज़ें होती गई हैं और बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ठीक नहीं और बहुत सारी तल हकीकत भी है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन देखिए, मैं एक दो चीजें बात बता देता हूँ। मैं आज के दिन में अगर मैं कहता हूँ कि मैं चोरी करता हूँ, शायद उसका उतना इम्पैक्ट ना हो। लेकिन अगर मेरे ऊपर आपने इल्जाम लगाया हो कि देखो हुमायूं ने अभी चोरी की है, और उसी टाइम के दौरान में मैं कह दूं कि मैं रोखड़ी साहब के लिए या अब्दुल्ला के लिए मैं 10 साल से चोरी करता रहा हूं, अब इसको जब आप सामने मिलाएंगे ना तो आप वीक फुटिंग पे चले जाएंगे। इसकी देखिए बहुत सारी चीजों ठीक है, वो बात बिल्कुल क्लियर है। आपकी बात को बहुत अहम तरीन लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। अब्दुल्ला गुल साहब, मकबूजा कश्मीर में भारत की 4 लाख फौज जो है वो मौजूद है, जिसमें से 80,000 LOC पे खड़े हुए हैं और 3,20,000 इलाकों में हैं। तो अगर ये वाकया बाहर से क्रॉस बॉर्डर हुआ है तो ये तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर भी है और सिक्योरिटी लैप्स भी है सर, अगर भारत की ये बात मान भी ली जाए। क्या कहते हैं सर? देखिए, इस बात को तो भारत के खुद भी लोग बोल रहे हैं ना। कांग्रेस ने यही तो बात कह रही है कि जी इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है कि आप हर 7 जो कश्मीरी हैं उनके ऊपर एक फौजी मौजूद है। फिर ये जिस जगह वकुआ पेश आया है, सो कॉल्ड वकुआ, तो उस जगह जो है वो 2 मिलिट्री बेस मौजूद थे जो कि हाई अलर्ट रेड जोन है। एक ननवान बेस था और एक अमरनाथ यात्रा सिंह बेस था। तो ये दोनों बेस थे, 8 पुलिस चौकियां थीं और फिर ये वाकया पेश आना 400 किलोमीटर दूर। और फिर जो देखिए ना, सबसे बड़ी बात है कि कोई शवाहिद, जिन लाशों को दिखाया गया वो लाशें जो हैं अगले दिन खड़ी होकर इंटरव्यू दे रही थी और कह रही थी कि जी हमें लाश मत कहो, हमारे तो लोग परेशान हो गए। तो ये एक मेरे ख्याल में बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन भारत के लिए थी। जहाँ तक ताहिर अशरफी साहब ने जो है आलमी बरादरी और यमन के हवाले से बात की, तो यमन से पहले कौन सी अरब दुनिया जो है वो कश्मीर पे हमारे साथ खड़ी थी, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इतने साल गुजर गए। OIC ने हमारे लिए क्या किया और कौन सी, सुषमा स्वराज को बुलाया था OIC के हंगामी इजलास के अंदर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, जबकि वो भारत की वजीर खारजा थी उस टाइम पे। तो उसको वहां बुलाना, बताते खुद ये बात करना। फिर कश्मीर के हवाले से जब लॉकडाउन हुआ तो OIC का उस टाइम पे क्या किरदार था। तो ये बातें मतलब हमें जो है वो सोचना चाहिए कि ये अरब दुनिया ने कौन सा, जो अभी गजा के ऊपर जो कुछ हुआ, तो क्या जो भारत ने
کھل کے سپورٹ کیا اور ان کو جو ہے باقاعدہ کہا کہ جناب یہ ٹھیک ہیں. تو پھر آئل کی تجارت جو تھی کیا عرب دنیا نے ان کے ساتھ بند کر لی؟ کیا ان کے ساتھ دیگر ٹریڈ جو ہے ختم کر دیے؟ بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ عرب دنیا نے پچھلے چند سالوں میں 82 بلین US ڈالر جو ہے وہ اس کا ساتھ ٹریڈ کے معاہدات کیے انڈیا کے ساتھ. تو یہ تو آ گیا عرب دنیا کا. ابھی ہمیں جو دیکھنے والی بات ہے کہ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں ہمایوں صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں علی امین گنڈا پور صاحب کو. انہوں نے مضبوط جامع سٹینڈ لیا اور انہوں نے حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کو سپورٹ کیا اگینسٹ انڈیا. ویری گڈ، شاباش، یہ بہت اچھی بات ہے. ابھی جو اس کے اوپر کنڈیم کرنے کی بات آپ نے پوچھی تو میں عمران خان صاحب کے بیان کو بھی کنڈیم کرتا ہوں اور میں خواجہ آصف صاحب کی بھی انتہائی غیر ذمہ دارانہ جو ان کا بیان ہے جو کہ ان نیسیسری ہے اور جو میرے خیال میں حقائق سے دور ہے، اس کو بھی میں کنڈیم کرتا ہوں شدت سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر انکوائری کرنی چاہیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو. تیسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے پاکستان اس ٹائم پہ سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے اور بلکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی اتنے دن گزر گئے ہیں، پاکستان نے اس کا ہنگامی اجلاس بلانا چاہیے تھا اور یہ معاملہ جو ہے وہ باقاعدہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جانا چاہیے تھا کہ جناب ایک پاکستان پہ من گھڑت بے بنیاد جھوٹا لفظ پروپیگنڈا اور لگایا گیا الزام، تو ہم جو ہے وہ اس کی باقاعدہ آپ سے فائنڈنگ چاہتے ہیں. جب فائنڈنگ آتی تو اس کے اوپر پھر سیکیورٹی کونسل میں اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیژن آتا جو کہ بھارت کے لیے بہت مشکل پڑ جاتا. یہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہیں. جی بالکل، کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پاکستان کو جانا ہے اور ابھی تک گئی نہیں ہے. میں آتا ہوں جناب، میرے پاس کیونکہ ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے، 4 منٹ ہے، 5 منٹ سب کے 4 منٹ ہے. میں خرم روکڑی صاحب کی طرف جاتا ہوں. خرم روکڑی صاحب، میڈیا وارفیئر میں ہم بہت پیچھے ہیں. EU ڈس انفو لیب جو ہے وہ بہت بڑا تحقیقاتی ادارہ ہے آپ کا یورپ کا. اس نے ڈسکلوز کیا، اس نے یہ ثابت کیا 2020 میں کہ بھارت کے تقریباً 750 زائد جعلی نیوز ویب سائٹ ہیں، 265 جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، 116 نیٹ ورک ہیں اور 160 ممالک میں کئی جعلی نیوز چیزوں کے ساتھ وہ اٹیک کرتا ہے اور اسٹیبلش کرتا ہے اور اس کا کام پاکستان کے خلاف کام کرنا ہے. وہ مکمل پاکستان کے خلاف یہ کام کر رہا ہے. ہمارا میڈیا 2 گروپ میں بٹا ہوا ہے، ایک عمران خان اچھا ہے، دوسرا عمران خان برا ہے. ایون کہ وزارت اطلاعات وہ بھی ان چیزوں سے آگے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے. 15 سال سے انڈیا وارفیئر گیم کھیل رہا ہے، ہم اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کرتے جبکہ وزارت اطلاعات کے بعد ہر قسم کی فیسلٹیز ہے. کیا کہیں گے سر؟ 3 سے 3.5 منٹ ہے. روکڑی صاحب. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے یعنی اس سوال کا جواب بہت محکم موجود ہے، لیکن ہم کشمیر کی ماؤں کو سلام کریں اور یقین کریں ان کے لیے کوئی مداح میں ان کے اشعار کہیں اور کشمیر کے بیٹوں کے لیے اور کشمیر کی ماؤں کے لیے. آئی ٹیل یو، یقین کیجئے اس سارا جو ایپیسوڈ ہو رہا ہے فار سو مینی، جو کچھ ہو رہا ہے کتنے پہ، کشمیر کی خاتون نے، کشمیر کی بہن نے، کشمیر کی ماں نے تاریخ کے اندر پوری تاریخ میں جو جرت، جو دلیری اور جو غیرت اور جو وفا دکھائی ہے وہ بے مثال ہے. تو ان کی اس عظمت کو سلام کے ساتھ ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ جو انفلٹریشن ہے وہ انڈینز کی رہی. سلیکون ویلی سے لے کے ڈفرینٹ اور ممالک کے اندر انہوں نے ہمارے سے بہت آگے اس کے اوپر کام شروع کیا اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں تمام جو لنکڈ ہیں ود آل دس موبائل سسٹم اینڈ ادر جو مختلف نام ہیں، ان کے ایون CEO وہ ہیں. پھر ہم اس کو لنک کرتے ہیں ارتھ شاسترا کے ساتھ کہ ان کا جو RSS کا نظریہ ہے اس کے اندر اسپیناج ایکٹیویٹی کرنا از مینڈیٹری فار آل آف دیم. جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس اسپیناج ایکٹیویٹی کو جاری رکھتے ہیں اور ان کا ٹارگٹ سارے کا سارا پاکستان رہا. انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ان کے بندے گھسے اور انہوں نے فیک جو ناموں سے ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹ
اکاؤنٹس بنائے, واٹس ایپ پہ بنائے, ادھر بنائے. پولیٹیکل پارٹیز نے سمجھا کہ یہ ہمارے ہیں, لیکن بہت سارے اکاؤنٹس ان کے انڈینز اکاؤنٹس بھی آپریٹ کرتے رہے. جنرل سرفراز شہید کی شہادت جب ہوئی تو جو اکاؤنٹس پکڑے گئے وہ ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کے اکاؤنٹس تھے, اور ان اکاؤنٹس کو جب آپ لنک کرتے تھے تو وہ تمام کے تمام انڈین اکاؤنٹس کے ساتھ لنک ہو کے باہر کام کر رہے تھے. تو ہمیں بھی ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں, وہ تو ہر صورت میں پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ان کو کیوں سپورٹ کریں؟ یا ہماری طرف سے آج بھی انفارچونیٹلی جو اس پولیٹیکل خاص, میں اس موضوع کو لانا نہیں چاہتا ہوں اس میں کیونکہ بنتا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس موقع کے اوپر جو اس کی اجتماعی صورتحال ہے وہ بہت اچھی ہے کہ پاکستان کے لڑکے ہیں, پاکستان کے بچے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن وہیں پر ان کے ساتھ افیلیٹڈ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو عادل راجہ کی صورت میں ہیں, جو مہدی کی صورت میں ہیں, ڈفرنٹ جو ہیں, وہ مودی کے بیانیے کو سپورٹ کر کے پاکستان کو بلٹل اور پاکستان کے اوپر لیکن سر پاکستان کا دوسرا میڈیا وزیر اطلاعات, پنجاب کا اطلاعات, سندھ کا اطلاعات, یہ بھارت کو کاؤنٹر کیوں نہیں کرتے سر؟ یہ بھی سارا کا سارا اسی گیم کا حصہ ہو جاتے ہیں, لوکل بنیاد پر, عمران خان کی بنیاد پہ, کوئی زرداری کی بنیاد پر, لیکن بھارت کو کاؤنٹر انٹرنیشنلی پاکستان کی وزارت اطلاعات بھی نہیں کرتی. سر آخری جملہ ہے, 30 سیکنڈ ہے سر آپ کے پاس. ڈاکٹر صاحب اس خاص موقع پہ, اس واقعے کے بعد پاکستان کے میڈیا, پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تمام نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ ان کی کمی پوری ہو گئی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, گورنمنٹ آف پاکستان کو اس سائٹ کے اوپر منسٹریز کو بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہو کر چلنا پڑے گا. مسائل اور اس ایمرجنٹ, بہت شکریہ سر, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مہمانوں کا ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.